آب و گل سمجھے گا خود کو تا کجا، شعلہ طور اپنی مٹی سے اٹھا، تو قوی سے سرگراں ہوتا ہے کیوں، شکوہ سنج دشمنان ہوتا ہے کیوں، سچ یہ ہے دشمن بھی تیرا یار ہے، گرم اس سے ہی تیرا بازار ہے خودی کی شان جس پر آشکار، کہتا ہے دشمن کو فضل حق، کشت انسان پر وہی ہے ابر بھی، ممکنات اس کے جگاتا ہے وہی، سنگ راہ پانی ہے ہمت چاہیے، سیل کب رکتی ہے سد راہ سے، راہ کا پتھر فسانے تیغ عزم، قطع منزل امتحان تیغ عزم۔ میسج یہ ان اشعار کا کہ دشمن ہونا ایک اچھی بات ہے، اور تو ہمت سے کام لے، بہادری سے کام لے، شیشہ نہ بن۔ تو کب تک اپنے آپ کو پانی اور مٹی سمجھتا رہے گا؟ اٹھ اور اپنی مٹی سے طور کا شعلہ پیدا کر۔ اپنوں سے ناراض ہونا کسی خاطر اور دشمنوں کی شکایت کرتے رہنا کیوں، کس لیے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ دشمن بھی حقیقت میں تیرا دوست ہے، اس کا وجود تیری زندگی کے بازار کی رونق اور گرمی سرچشمہ ہے۔ جو کوئی خودی کے مقامات سے آگاہ ہے وہ اپنے طاقتور دشمن کو خدا کا فضل و کرم جانتا ہے۔ دشمن تو انسان کی کھیتی کے لیے بادل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دشمن انسان کے ممکنات کو نیند سے بیدار کرتا ہے، انسان کی تمام سوئی ہوئی قوتوں کو جاگ اٹھاتا ہے۔ اگر انسان کا حوصلہ مضبوط اور ہمت پختہ ہے تو راستے کا پتھر اس کے لیے پانی بن جاتا ہے، اور اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح سیلاب کے لیے راستے کا نشیب و فراز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ راستے کا پتھر عزم و ہمت کی تلوار کے لیے سان بن جاتا ہے۔ کٹھن راستوں کو کاٹنا مضبوط ارادے کی تلوار کی آزمائش ہے۔ تا کو جا کہتے ہیں کہاں تک، کب تک۔ آب و گل کہتے ہیں پانی اور مٹی، یہاں پہ مراد ہے حقیر اور پست۔ شعلہ طور اشارہ جو ہے کوہ طور پہ، جس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر تجلی دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی درخواست کی تھی۔ با عزیزاً، عزیزوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ۔ شکوہ سنج، شکوہ کرنے والا، شکوہ کرنا۔ یار ہے، دوست ہے۔ دانائے مقامات خودی کے مقامات سے آگاہ، فضل حق، خدا کا کرم، خدا کی عنایت، مہربانی۔ کشت انسان کی کھیتی کے لیے، مراد انسان کے وجود کے لیے۔ ابر ہے، بادل کی مانند ہے۔ ممکنات جمع ممکن، یعنی وہ کام جو انسان اپنی قوت و طاقت کے مطابق انجام دے سکے۔ سنگ راہ، راستے کا پتھر، مراد رکاوٹیں، دشواریاں۔ آب است، پانی ہے، مراد سہل ہے۔ اگر ہمت قوی ہے، اگر حوصلہ مضبوط ہے۔ سیل راہ، طوفان کے لیے، سیلاب کے لیے۔